نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا موضوع ہے شکوہ حال۔ میں زبان حال پہ شکوہ لے کر نم آنکھوں کے ساتھ مقبرہ اقبال پر کھڑی دل کی رداد سناتی رہی اور پھر بڑی محفل میں سر بازار یہ پوچھتی رہی کہ اقبال کیا یہ وہی دھرتی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد رسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلے تھے، جہاں دہقان کو آج بھی لہلہاتے کھیت کھلیانوں سے ہوشہ گندم سے روزی میسر نہیں، جس پلٹنے جپٹنے اور جپٹ کر پلٹنے شاہین پر تجھے بڑا ناز تھا، وہ اپنی عقابی رخ ہو کر اونچی سے اونچی اڑاں کو بھول کر گنبد شاہین پر بسیرا کر چکا ہے۔ تیرا وہ مرد مومن جو آئین جواں مردی کو پس پش ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں بیچ کر، شمشیر و ثنا کو بن نیاموں تاکوں میں سجا کر، بے باکی اور حق گوئی سے گھبرا کر مکاری اور ربائی پر اتر چکا ہے۔ اذان آج بھی دیتا ہے، روح بلالی کھو چکا ہے، نمازیں آج بھی پڑھتا ہے، زہر ہیزی کھو چکا ہے۔ نہ ملا کی وہ آزار رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا، وائس تیری قوم کی پختہ حیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ذوقار جب ظلم کی آندیاں چلے، افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگے، دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار اور غیرت مند کہلوانے لگے، تو پھر ہر طرف سے شہر شہر سے گھر سے گھر کے در و دیوار سے یہ پکار سنائی دیتی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگھو تو خونے غریباں کی بو آ رہی ہے، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے۔ ذوقار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے، خانہ کعبہ میں گولی چلے، قبلہ اول کی دیوار گرائی جانے لگے، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ کیا کشمیر کی مائیں مائیں نہیں، کیا فلسطین کا بچہ بچہ نہیں، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وجہ بے رنگے گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو، جو تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو، میں وہی بات سرے دار کہوں تو